اردو ناول اباقہ قسط نمبر 93۔ ابھی اسد اور اباقہ کی لڑائی بمشکل ختم ہوئی تھی کہ قریبی درخت سے کوئی دھپ سے کودا۔ اس شخص نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور تاریکی کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ 30-32 سال کا ایک دبلا پتلا روسی تھا۔ اباقہ اور سولیونی اس کی طرف گھوم گئے۔ سرفروش قریب پہنچ کر اس نے سرگوشی کی۔ سولیونی نے اپنا تعارف اور اباقہ کا بھی کروایا۔ وہ بولا، تعارف کی ضرورت نہیں، میں کافی دیر سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگوں کو اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا ساتھی قریب ہی ہو اور اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ اس کا اشارہ اسد کی طرف تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اباقہ نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ شخص بولا، وقت کم ہے اور کام زیادہ، میں مختصراً تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ میرا نام پیٹر ہے۔ میں نے 9 عمری میں چین کا سفر کیا تھا اور وہاں کے اسلحہ سازوں سے آتشی اسلحہ بنانے کی تربیت حاصل کی تھی۔ میں نوت گرز کا رہنے والا ہوں اور ڈیوک کو اپنا سیاسی اور روحانی پیشوا مانتا ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا ہماری تنظیم سرفروش کا ہر رکن ڈیوک کے حکم پر جان ہتھیلی پر رکھ سکتا ہے؟ ڈیوک نے ہی مجھے 1 برس پہلے فوجی اسلحہ خانے میں ملازمت دلوائی تھی۔ 1 ماہ پیشتر اس کے حکم پر ایک مقامی رکن سے مل کر اسلحے کے گودام میں ایک اہم کارروائی کی تھی۔ گودام کے 3 حصے ہیں، جن میں سے ایک آتشی اسلحے کے لیے مخصوص ہے۔ ہم دونوں نے کسی طرح اس گودام تک رسائی حاصل کی اور اس کے اندر دھماکہ خیز مواد رکھ دیا۔ یہ مواد ہم نے زمین میں دبایا اور اسے آگ دکھانے کے لیے ایک بارودی فیتے سے منسلک کر دیا۔ یہ فیتا ہم گودام سے کوئی 15 گز دور لے گئے اور اس کا سرا نہایت احتیاط سے چھپا دیا۔ ڈیوک کا حکم تھا کہ گودام کو منگول حملے سے صرف 4 روز پیشتر تباہ کیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ اس سے پہلے ہی اعلی حکام نے کارخانے اور گودام کا تمام عملہ تبدیل کر دیا۔ یہ احتیاطی تدابیر ہمارے لیے ازحد نقصان دہ ثابت ہوئیں۔ ہم ایک بڑے کارنامے کو انجام تک نہ پہنچا سکے۔ پچھلے 2 ہفتے سے گودام کے اوپر بہت سخت پہرا کر دیا گیا ہے۔ کم از کم 15 آرمینی محافظ ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ ان سے ٹکرائے بغیر ہم بارودی فیتے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈیوک نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ وہ سولیونی کے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کر رہا ہے جو 10-15 محافظوں سے تنہا نپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور میں تمہیں دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ تم نے ابھی جس طرح اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، وہ کسی عام شخص کا کام نہیں۔ اباقہ یہ سوچ کر محظوظ ہوا کہ اسد بھی یہ سب کچھ سن رہا ہوگا۔ اباقہ نے پوچھا، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ پیٹر بولا، میں نے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میں سپاہی نہیں، ہنرمند ہوں۔ اگر تمہارے بازوؤں کے زور پر بارودی فیتے تک پہنچ گیا تو اسے آگ لگا دوں گا۔ پھر کیا؟ پیٹر صفاقی سے بولا، فیتے کو آگ لگی تو قلعہ جس پر رئیس اعظم اور اس کے ٹولے کو بڑا مان ہے، روئی کے گالے کی طرح فضا میں اڑتا نظر آئے گا۔ اباقہ نے پیٹر کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ شاہی خاندان کا کٹر مخالف ہے اور جوش انتقام میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اسے ان ہزاروں لاکھوں جانوں کی مطلق پرواہ نہیں تھی جو اس سازش کے نتیجے میں منگول وحشیوں کی بھیٹ چڑھ سکتے تھے۔ دلادی میر کے ہزاروں لاکھوں انسان اس کے ہم نسل تھے۔
اس کے اپنے ہم وطن کے رہنے والے تھے، اکثر شہر اور خطے جدا تھے، تو کیا سرزمین تو ایک تھی۔ ان کی رگوں میں ایک ہی باپ دادا کا خون رواں تھا۔ پیٹر کی ہدایت پر اباکا نے اور سولیونی نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی۔ پیٹر بولا، گودام کا صدر دروازہ یہاں سے ٹھیک 150 گز کے فاصلے پر ہے۔ دروازے پر صرف 2 پہرے دار ہوں گے، جنہیں قتل کرنا ہمارے لیے زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ ہماری اصل آزمائش اس عمارت کے برآمدے میں ہوگی، جہاں کم از کم 14 محافظ موجود ہوں گے۔ اگر ہم نے ان محافظوں پر قابو پا لیا تو اس کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو برآمدے اور گودام کے درمیان واقع ہے۔ گودام میں کھلنے والا آہنی دروازہ اسی کمرے میں ہے۔ اس دیو ہیکل دروازے کو کھولنا یا توڑنا ہمارے بس میں نہیں، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ بارودی فیتے کا سرا اسی کمرے میں موجود ہے۔ یہ کمرہ دراصل ایک دفتر ہے، جہاں اسلحہ خانے کا محافظ اپنے عملے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور گودام کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ اباکا نے پوچھا، پہلی مرتبہ تم اس گودام میں کیسے داخل ہوئے تھے؟ پیٹر بولا، اس سوال کا ہمارے موجودہ کام سے کوئی تعلق نہیں، تاہم میں بتا دیتا ہوں۔ یہ مشکل کام میرے ساتھی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ وہ ہماری تنظیم کا کارکن تھا اور ان مزدوروں میں شامل تھا جو بار برداری کی غرض سے گودام کے اندر جاتے تھے۔ میرا فراہم کیا ہوا دھماکہ خیز مواد اسی نے گودام میں پہنچایا تھا۔ یہ ایک نہایت خطرناک کام تھا، لیکن وہ محفوظ رہا۔ مگر چند روز پہلے ایک معمولی سے کام کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اسے میرا ایک پیغام ڈیوک تک پہنچانا تھا۔ قلعے سے نکلتے وقت اسے پہرے داروں نے گرفتار کر لیا۔ وہ اسے پوچھ گچھ کے لیے لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے تنظیم کے دستور کے مطابق خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ بات ختم کر کے پیٹر نے ارد گرد دیکھا اور بولا، یہ دھند ہمارے لیے سود مند ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اب اور دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں نے پیٹر کی تائید کی اور ذہنی طور پر تیار ہو کر پیٹر کے ساتھ چل دیے۔ وہ درختوں کے درمیان چلتے ہوئے کوئی 100 گز آگے آ گئے۔ اٹھنے والا ہر قدم انہیں مشکلات سے قریب تر کر رہا تھا۔ اچانک وہ ٹھٹک گئے۔ 2 مسلح پہرے دار ایک برجی پر کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ درمیانی فاصلہ بہت کم تھا۔ سولیونی کی منہ سے بے اختیار اوہ نکل گئی۔ اباکا کی گرفت بھی تلوار پر سخت ہو گئی۔ پیٹر اطمینان سے بولا، گھبرانے کی بات نہیں، یہ پہرے دار اپنی خاموشی کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تم سیدھے چلتے رہو۔ اباکا اور سولیونی نے پیٹر کی ہدایت پر عمل کیا۔ بالآخر انہیں اسلحہ گودام کا صدر دروازہ دکھائی دینے لگا۔ پیٹر کی اطلاع کے مطابق وہاں 2 چوکس محافظ موجود تھے۔ ان کی موٹی صدریاں گھٹنوں تک لٹک رہی تھی۔ سردی کے سبب ان کی سانس بھاپ کی صورت میں نکل رہی تھی، اور ٹانگوں کو منجمد ہونے سے بچانے کے لیے وہ صدر دروازے کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ ایک پہرے دار بائیں جانب آتا ہوا دکھائی دیا، جبکہ دوسرا دائیں جانب سے۔ ایک دوسرے کے پہلو سے گزرتے ہوئے وہ قریباً 4 گز کی دوری پر جاتے۔ وہاں وہ ایڑیوں پر گھومتے اور ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگتے۔ صدر دروازے پر ایک بڑی قندیل لٹک رہی تھی، جس کی روشنی گہری دھند میں ایک ہالہ سا بنا رہی تھی۔ اس حالے میں اباکا پہرے داروں کی اڑیا تلواریں دیکھ رہا تھا۔ اڑیا تلواروں سے ظاہر تھا کہ گودام کی سخت حفاظت کی جا رہی ہے۔ پیٹر سرگوشی کے لہجے میں بولا، ان دونوں پہرے داروں کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اباکا نے اعتماد سے کہا۔ ایک طرف سے سولیونی اور دوسری طرف سے اباکا پہرے داروں کی طرف بڑھے۔ وہ پیٹ کے بل رینگتے 2 درختوں تک پہنچے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جو ہی پہرے داروں نے اپنا چکر مکمل کر کے ایک دوسرے کی طرف منہ پھیرا، سولیونی اور اباکا پھرتی سے نکلے اور بھاگتے ہوئے اپنے اپنے شکار پر جا پڑے۔ کوہرے کی وجہ سے یہ حملہ اتنا اچانک ثابت ہوا کہ پہرے دار اپنی تلواروں کو حرکت تک نہ دے سکے۔
اباکا کا بازو پہرے دار کی گردن میں اس طرح حمائل ہوا کہ وہ منہ کھلا ہونے کے باوجود آواز نہ نکال سکا۔ تلوار کا وزنی دستہ کھٹاک سے اس کے سر پر پڑا۔ سموری ٹوپی کے باوجود پہرے دار سے یہ ضرب برداشت نہ ہوئی اور وہ کراہ کر اباکا کے بازوؤں میں جھول گیا۔ اس کی تلوار پتھریلی زمین پر گرنے سے پہلے اباکا نے اپنے پاؤں پر روک لی اور آرام سے نیچے رکھ دی۔ دوسری طرف سولیونی بھی اپنے شکار سے نپٹ چکا تھا، لیکن اس نے پہرے دار کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے گھونپی ہوئی تلوار پہرے دار کے پیٹ سے نکل آئی تھی اور سولیونی کے مضبوط ہاتھ نے مرنے والے کی آخری چیخ اس کے ہونٹوں کے اندر ہی روک دی تھی۔ اس نے بھی اباکا کی طرح پہرے دار کا جسم زمین پر ڈال دیا۔ پھر دونوں پہرے داروں کو گھسیٹتے ہوئے گہری تاریکی میں پیٹر کے پاس لے گئے۔ بہت خوب، بہت خوب، پیٹر بے تابی سے بولا۔ میرا خیال ہے اب تمہیں اندر جانے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے اباکا؟ اباکا نے سانس درست کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ میں پہلے تنہا اندر جا کر جائزہ لوں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہم تصادم سے بچ سکیں۔ پیٹر نے کہا، یہ ممکن نہیں، ہمیں پہرے داروں سے بہر صورت نپٹنا پڑے گا۔ اباکا نے قدرے تحکم سے کہا، جنگ میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے پیٹر۔ میرا خیال ہے کہ ایک سپاہی کی حیثیت سے میں اس موقع پر بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ پیٹر اب تک اباکا سے خاصا مرعوب ہو چکا تھا۔ اس نے زیادہ بحث نہیں کی، بولا، ٹھیک ہے، ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اگر جھڑپ شروع ہو گئی تو ہمیں آواز دے لینا۔ اباکا نے کہا، درست ہے، تم اپنی تلواریں نکال کر تیار رہو۔ سولیونی اور پیٹر کو درخت کی طرف چھوڑ کر اباکا تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ قندیل کی روشنی میں عمارت کے صحن کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اباکا صحن میں پہنچا اور دبے قدموں سے برآمدے کی طرف بڑھا۔ وہ پہرے دار کے لباس میں تھا۔ سر پر خود اور پشت پر گولڈ ڈھال تھی۔ اس کے جوتے پنڈلیوں تک تھے۔ برآمدے میں روشنی تھی۔ دو صحت مند سپاہی ایک دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ نشستیں تھیں جن پر کوئی 1 درجن سپاہی اکڑو بیٹھے تھے۔ وہ سب کے سب سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا آتش دان کونے میں دہک رہا تھا۔ اس آتش دان کی حدت ہرگز اتنی نہ تھی کہ پہرے دار سکون پا کر اونگ سکتے۔ ہاں، اس کا اتنا فائدہ ضرور تھا کہ اگر بیٹھے بیٹھے کسی سپاہی کا ہاتھ سن ہونے لگتا تو وہ انہیں آتش دان پر تاپ سکتا تھا۔ اباکا پہرے داروں کے لباس میں تھا، اس لیے وہ اندر داخل ہوا تو کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، مگر جب وہ روشنی میں آیا تو ایک ساتھ کئی سپاہی چونک گئے۔ کون ہو تم؟ ان کے کماندار نے نہایت خطرناک لہجے میں پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نیام سے باہر کر لی تھی۔ وہ موٹی گردن والا ایک سخت گیر شخص تھا۔ اباکا تیزی سے بولا، دیکھو صاحبو، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ میرا نام اباکا ہے۔ تم جانتے ہو اس سے پہلے میں شاہی ضیافت خانے میں شاہی مہمانوں کی جان بچا چکا ہوں۔ شہر کے مشرقی حصے میں لکڑیوں کا پل بھی میں نے ہی جلایا تھا۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص مجھے شکل سے پہچانتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ دونوں واقعات مجھے وفادار ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کماندار کے چہرے پر تیشمیز سراسیمگی نظر آ رہی تھی۔ وہ بولا، تم کوئی بھی ہو، یہاں تک کیسے پہنچے؟ اباکا بولا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ تمہیں میری ذات پر اعتماد کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت ایک ایسا شخص ہے جس نے اسلحہ خانے میں دھماکہ خیز مواد چھپا رکھا ہے، اور اس مواد سے منسلک بارودی فیتہ تمہارے ارد گرد کہیں موجود ہے۔ میں اس شخص کا معاون بن کر یہاں پہنچا ہوں۔ ہمارا منصوبہ تم سب کو تہہ تیگ کرنے کا تھا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، لہذا تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ کیسا تعاون؟ کماندار نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔
اس کے تلوار کا رخ اب اباکا کی طرف تھا۔ اباکا نے کہا، تم میں سے 2-3 آدمی خود کو مردہ ظاہر کر کے زمین پر لیٹ جائیں، باقی اس کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں چلے جائیں یا کسی اور طرف نکل جائیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو ظاہر کروں گا کہ یہاں پہرے پر صرف یہی 3-4 آدمی تھے جن پر میں نے قابو پا لیا ہے۔ میرا خیال ہے افراتفری میں یہ جھوٹ نپ جائے گا۔ کماندار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اباکا بولا، اس کے بعد وہ شخص بارودی فیتے کی نشاندہی کرے گا اور ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ بہت خوب، کماندار مسکرایا۔ اس کا خوف اب طنز میں ڈھل چکا تھا۔ اگر واقعی اباکا ہو تو کیا بہتر طریقہ یہ نہیں کہ ہم باہر کھڑے ان ساتھیوں کی مشکیں کس لیں اور انہیں شاہی عقوبت خانے میں پہنچا دیں؟ وہاں تو ان کے مردہ آبا و اجداد بھی بول اٹھیں گے۔ اباکا بولا، میں اس وقت تم سے بہتر سمجھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ شخص خودکشی کر لے۔ ایک مسئلہ جو آسانی سے حل ہو رہا ہے، اسے دشوار مت بناؤ۔ کماندار نے اباکا کو غلیظ سلوات سنائی اور بولا، تو سمجھتا ہے ہم تیری ان احمقانہ باتوں پر یقین کر لیں گے؟ اباکا بولا، میں جانتا ہوں کہ حماقت کر رہا ہوں، لیکن یہ حماقت صرف تمہاری جان بچانے کے لیے ہے۔ اپنے رویے سے مجھے مایوس نہ کرو۔ گرفتار کر لو اسے، کماندار گرجا۔ 2 تلواریں اباکا کی سمت اٹھی۔ اباکا تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس کی تلوار تڑپ کر مقابل کے تلواروں سے ٹکرا گئی۔ ایک پہرے دار نے اباکا کو پہلو سے دبوچنا چاہا۔ اباکا نے اس کے منہ پر آہنی ڈھال رسید کی اور الٹے قدموں برآمدے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے مقابل 4 زرہ پوش سپاہی تھے۔ اباکا بیک وقت 4 تلواروں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس وقت صدر دروازے سے سولیونی اور پیٹر بھاگتے ہوئے آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ جنگجو سولیونی نے آتے ہی 2 پہرے داروں کو زمین بوس کر دیا۔ اباکا پر بھی شدید جھنجھلاہٹ سوار ہو چکی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے 2 محافظوں کو زخمی کیا اور کماندار کے سر پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے خود کو توڑتی ہوئی سر تک چلی گئی۔ وہ چکرا کر آتش دان کے پاس گرا۔ اباکا نہایت غضبناک ہو چکا تھا۔ یہ وہی غضب تھا جو حریف کو مفلوج کر کے رکھ دیتا تھا۔ تلوار کے زور پر وہ 3 پہرے داروں کو دھکیلتا ہوا چھوٹے سے بغلی کمرے میں لے گیا اور پھرتی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک طرح اس نے 3 پہرے داروں کی جان بچائی تھی۔ 2 اور پہرے دار اس پر حملہ آور ہوئے۔ اباکا نے انہیں ایک کونے میں گھیر لیا۔ وہ جان بوجھ کر آگے آیا ہوا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی کی طرح ان کی تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گریں اور وہ انہیں اوندھے منہ زمین پر لیٹنے پر مجبور کر سکے۔ اچانک اباکا کی نگاہ پیٹر کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اس کمرے کی طرف لپک رہا تھا جو گودام اور برآمدے کے درمیان واقع تھا اور جس میں بارودی فیتا موجود تھا۔ اباکا ان دونوں حریفوں کو نظر انداز کر کے پیٹر کے پیچھے لپکا، لیکن اس کے حریف اسے پسپائی سمجھتے اور آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اتنے میں 2 اور محافظ ان میں شامل ہو گئے۔ اب 4 محافظ اباکا کو گھیرے ہوئے تھے۔ اباکا کی نظریں ایک خوفناک منظر دیکھ چکی تھی۔ پیٹر بارودی فیتے تک پہنچنے والا تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آئندہ چند لمحوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ دھماکے، آگ اور خون کی بارش اور جسموں کے پرخچے، یہ سب کچھ ایک ساتھ میں اباکا کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس نے ڈھال پھینکی اور دیوانہ وار تلوار چلاتا ہوا پہرے داروں پر پل پڑا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ! وہ چیخا اور گھیرا توڑ کر اندرونی کمرے کی طرف بھاگا۔ یہ ایک بڑا مستطیل نما کمرہ تھا۔ دیواروں کے ساتھ چاروں طرف لکڑی کی الماریاں کھڑی تھی۔ ان الماریوں کے آگے لکڑی کی ہی چھوٹی چھوٹی چوکیاں تھی جو لکھنے کی میز کا کام دیکھتی تھی۔ ایک نسبتاً بڑی چوکی
कमरे के अंदर एक चबूतरे पर रखी थी। यकीनन यहाँ मुहाफिज बैठता होगा। पीटर इस चौकी के करीब जमीन पर झुका हुआ था। अबाका के अंदर दाखिल होने पर भी इसके इन्हमाक में कोई फर्क नहीं आया और इस वक्त अबाका ने देखा पीटर के हाथ में दिया सिलाई थी। इस तवील दिया सिलाई की सिरे से फूटती हुई रोशनी अबाका को खतरे की शिद्दत का एहसास दिला रही थी। यकीनन पीटर फीते का सिरा दरियाफ्त कर चुका था। चौकी के पीछे बैठने के लिए एक गोल गद्दा रखा था। पीटर ने यह गद्दा उठा लिया था। गद्दे के नीचे एक सुराख नजर आ रहा था। फीते का सिरा इसी सुराख में था। एक साथ के अंदर अंदर अबाका ने यह सब कुछ देखा और महसूस किया। अब रुकने या सोचने का वक्त नहीं था। वो कमान से निकले हुए तीर की तरफ पीटर की तरफ बढ़ा। अभी वो निस्फ रास्ते में था कि पीटर ने फीते को आग लगा दी। अबाका ने स्याह फीते से सुर्ख चिंगारियां फूटती देखी। फीते को आग लगाते ही पीटर ने अपनी तलवार उठाई और भागने की नीयत से वापस मुड़ा, मगर अबाका का तूफानी मुक्का खाकर वापस लुढ़क गया। अबाका ने झपटकर जलते फीते को मुट्ठी में दबा लिया। आग बुझ गई। पीटर ने हैरत से अबाका को देखा और बोला, ये क्या कर रहे हो? फिर जवाब का इंतजार किए बगैर दोबारा बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। अबाका ने छलांग लगाई और दहलीज के करीब ही इसे छाप लिया। पीटर ने एक लम्हा जाया किए बगैर तलवार अपनी गर्दन पर फेरना चाहिए। अबाका ने इसका इरादा भांपते हुए इसकी कलाई गिरफ्त में ले ली। पीटर ने जब ये देखा कि तलवार का इस्तेमाल मुमकिन नहीं तो इसने दूसरा हाथ अपनी पेश कब्ज की तरफ बढ़ा दिया, मगर पेश कब्ज वहां होती तो मिलती। वो तो शाम ही को सुरंग के दहाने पर गिर गई थी जब पीटर दरवाजे का कुफल खोलने लगा था। अब वो माइकल के कब्जे में थी। पीटर समझ गया कि अब वो अपनी जान लेने के इख्तियार से महरूम हो चुका है। ऐन इस वक्त बरामदे से भागते हुए कदमों की आवाजें आईं। यूं लगा जैसे बहुत से ताजादम सिपाही गोदाम में दाखिल हो रहे हों। रात के आखिरी पहर शहजादी नताशा को जगाकर इस खौफनाक साजिश की खबर सुनाई गई। शहजादी ये सुनकर लर्ज उठी के किले में असले के गोदाम को धमाके से उड़ाने की साजिश की गई है। ये खबर सुनाने के लिए नायब रईस बनफ्से नफीस महल में पहुंचा था। किले का दरोगा भी इसके हमरा था। दरोगा ने बताया कि किस तरह गोदाम के मुहाफिजों ने जान पर खेलकर मुजरिमों को ऐन मौका पर गिरफ्तार कर लिया। नायब रईस ने कहा, शहजादी, ये एक बहुत गहरी साजिश थी। इन लोगों ने पहले से गोदाम में धमाका खेज मवाद पहुंचा दिया था। ये मवाद और इससे मुंसलिक फीता इतनी होशियारी से छुपाया गया था कि कोशिश के बावजूद इसका सुराग पाना मुश्किल था। अब भी वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। किले के कुछ मुलाजमीन भी इनके साथ मिले हुए थे। इन्होंने किले में दाखिल होने के लिए सुरंग इस्तेमाल की और मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए गोदाम तक पहुंच गए। मुहाफिजों ने जुर्रत से इनका मुकाबला किया और ऐन इस वक्त जब मुलजिम बारूदी फीते को आग दिखा चुके थे, इन पर काबू पा लिया गया। शहजादी ने पूछा, मुलजिमों की तादाद क्या थी? नायब रईस ने कहा, अमली तौर पर इस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले अफराद 4 थे। इनमें से एक सुरंग के अंदर ही हलाक हुआ। अभी थोड़ी देर पहले इसकी लाश दहाने से कुछ 200 गज दूर ढूंढ ली गई है। मुमकिन है इसे किसी जहरीले सांप ने डसा है। किले में कुल 2 आदमी दाखिल हुए थे। एक शख्स पीटर किले से इनके साथ शामिल हुआ। नताशा ने पूछा, बाकी मुलजिमों की शिनाख्त हुई? हाँ, इनमें एक सोलियूनी है जो चंद रोज पहले शाही हिरासत से फिरार हुआ था। वो गोदाम के दरवाजे पर मुहाफिजों के तसादुम के दौरान हलाक हो गया। दूसरा मुलजिम एक ऐसा शख्स है जिसका नाम सुनकर मेरी तरह आप भी हैरत में पड़ जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो शख्स अभी तक जिंदा कैसे है। शहजादी ने पूछा, क्या नाम है इसका? नायब रईस ने इत्मीनान से कहा, अबाका।
اب آقا؟ شہزادی اپنی جگہ سے اچھل پڑی، پھر حیرت سے بولی، لیکن اسے تو موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ نائب رئیس بولا، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اسے موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ شہزادی نتاشا کے سینے میں ایک ساتھ ہی خوشگوار اور ناخوشگوار دھڑکنوں نے یلغار کر دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خبر سن کر اسے خوشی ہوئی ہے یا دکھ۔ وہ بولی، نائب رئیس، آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہ اباقہ ہی تھا۔ نائب رئیس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جتنے لوگ بھی عقوبت خانے سے آئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اباقہ ہے۔ شہزادی بولی، آپ کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت عقوبت خانے میں ہے؟ نائب رئیس نے اس بات میں سر ہلایا، پیٹر اور دونوں عقوبت خانے میں ہیں۔ انہیں محافظوں نے فیتے سے چند گز کی دوری پر گرفتار کیا تھا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، میرے ہی حکم پر انہیں عقوبت خانے لے جایا گیا۔ اس گہری سازش کے سرغنہ کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے پاس محدود وقت ہے، اور یہ کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملزموں کی زبان جلد کھولی جائے۔ شہزادی نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اباقہ مجرموں کی حیثیت سے وہاں پہنچا تھا؟ نائب رئیس نے کہا، شہزادی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ محافظوں نے اسے گودام کے اندر سے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اچانک شہزادی نتاشا کو احساس ہوا کہ وہ اباقہ کے بارے میں ضرورت سے زیادہ تجسس کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اپنے لہجے کو محتاط کرتے ہوئے اس نے کہا، ہم ملزموں کو دیکھنا چاہیں گے۔ نائب رئیس نے کہا، درست ہے، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسری طرف توزن باغ کی محل نما رہائش گاہ میں ڈیوک اور توزن باغ بے چینی سے اپنی مہم کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں کاٹنی مشکل تھی، اس لیے مصری رقاصہ روما سازوں کی مدھم آواز پر اپنے جسم کی نمائش میں مصروف تھی۔ ایک مصری نغمہ اس کے یاقوتی ہونٹوں سے نکل کر نشست گاہ کی نیم گرم فضا میں تحلیل ہو رہا تھا، لیکن ڈیوک اور توزن باغ کا دھیان نہ اس نغمے کی طرف تھا اور نہ روما کے تھرکتے جسم کی طرف۔ ان کے کان کھڑکیوں سے باہر لگے تھے۔ باہر یخ بستہ صبا صبح کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ اس باد صبا کے دوش پر تیرتا ہوا ایک خوفناک دھماکہ ان کے کانوں تک پہنچنے والا تھا۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اباقہ، سولیونی اور پیٹر اسلحے خانے کو دھماکے سے اڑانے والے تھے۔ توزن باغ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو بدل کر بولا، کافی دیر ہو گئی ہے، اب کچھ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر واقعی کچھ ہو گیا۔ اچانک نشست گاہ کا دروازہ کھلا اور یہ گوڈا ریشمی پردہ ہٹا کر ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا، محترم ڈیوک، ہم ناکام ہو گئے، سولیونی مارا گیا، اباقہ اور پیٹر گرفتار ہو گئے۔ توزن باغ اور ڈیوک ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، ساز تھم گئے، رقاصہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ڈیوک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بلوری جام گھما کر ایک کھڑکی میں دے مارا، قیمتی شیشہ ٹوٹ گیا اور ٹھٹرتی ہوئی ہوا پناہ کی تلاش میں اندر گھسنے لگی۔ تخلیہ! ڈیوک ہاتھ اٹھا کر گرجا۔ سازندے، رقاصہ اور خادمائیں چپ چاپ کان لپیٹ کر مختلف دروازوں سے نکل گئی۔ اب صرف یہ گوڈا کمرے میں کھڑا تھا۔ ڈیوک بولا، یہ گوڈا، تم بھی باہر جاؤ، میں ابھی تمہیں بلاتا ہوں۔ یہ گوڈا نے تعظیم میں سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ ڈیوک نے توزن باغ سے کہا، کیا خیال ہے، یہ گوڈا کو ختم کر دیا جائے؟ توزن باغ بولا، جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن اگر ہم اسے رپوش کر دیں تو بھی مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ گوڈا جیسے طاقتور جانثار کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیوک نے پوچھا، کیا تم اسے باحفاظت چھپانے کا انتظام کر سکتے ہو؟
توزن باغ کا جواب اسبات میں تھا۔ ڈیوک نے فوراً تالی بجائی۔ دروازے پر کھڑا یگوڈا اندر آ گیا۔ ڈیوک بغیر کسی تمہید کے بولا، یگوڈا، اب تم اس عمارت سے باہر نہیں نکلو گے۔ آج کسی وقت توزن باغ تمہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دے گا۔ کچھ دنوں کے لیے تمہارا روپوش ہونا ضروری ہو گیا ہے، یگوڈا نے کہا۔ جو حکم ڈیوک۔ ڈیوک نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یگوڈا چلا گیا تو ڈیوک کے چہرے پر گہری تشویش منڈلانے لگی۔ توزن باغ کے تاثرات بھی مختلف نہیں تھے۔ وہ بولا، میرا خیال ہے کہ شاہی محل سے بلاوا آنے والا ہے۔ ڈیوک نے سر ہلا کر اس کی تائید کی، پھر کہنے لگا، توزن، تم یہاں سے ہر طرح کے ثبوت ختم کر دو۔ تنظیم سے متعلق جو دستاویز ہیں انہیں کہیں اور منتقل کر دو۔ توزن فوراً اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ڈیوک بھی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اسے دونوں قیدیوں یعنی اباکا اور پیٹر کو زبان کھولنے سے پہلے خاموش ہونا پڑے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہے۔ یگوڈا کے بغیر عقوبت خانے میں یہ کام کر گزرنا خاصا دشوار تھا، مگر ایک وفادار ساتھی کا تعاون ڈیوک کو اب بھی حاصل تھا، اور یہ وفادار ساتھی تھی دولت۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی جو تھیلی توزن باغ سے حاصل کی تھی وہ سامنے تپائی پر پڑی تھی۔ تھیلی اٹھا کر اس نے لباس میں رکھی، پھر 2 چام اوپر تلے چڑھا کر سموری ٹوپی میں منہ چھپایا اور استبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہی پیادے شہزادی کا بلاوا لے کر اس کی رہائش گاہ پر پہنچنے والے ہوں گے۔